ونصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہی کے بعد ہے قدمی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو سورہ آل عمران کے بعد قدمی کے حوالے سے اپنی چند گزارشات رکھوں گا۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کا اپنے نبی، جن کو مفسرین نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا، ایک مکالمے کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے نبی کی خدمت میں اس بات پر رکھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر مقرر کروا دیجیے، جس کی زیر قیادت ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس بات بھی ان کے سامنے خدشے کا اظہار کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد کو لازم کر دیا جائے، تم جہاد کے میدان کے اندر اترنے کی بجائے انحراف کے راستے کو چل نکلو۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں کو نکالا گیا، اپنے بیٹوں سے ہمیں جدا کیا گیا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ لیکن ہوا وہی، جب ان کے اوپر جہاد کو لازم کر دیا گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جہاد سے انحراف کے راستے کو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظالموں کا بڑا اچھی طرح جانتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کے صاحب علم اور صاحب طاقت انسان تھے، لیکن ان کے پاس مال کی کشادگی نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی کی خدمت میں اس بات کو رکھا اَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ جناب طالوت ہمارے بادشاہ کیسے بنیں گے، ان کے پاس تو مال ہی موجود نہیں ہے۔ تو ایسے حالت میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ان کو مال نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور طاقت بھی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل رہنما کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب مال لیڈر نہ ہو، جس کے پاس مال نہ بھی ہو، لیکن علم ہو، بصیرت ہو، طاقت ہو، ڈیسیژن پاور ہو، عسکری صلاحیتیں موجود ہوں، تو ایسی صورت کے اندر اس کو قوم کا لیڈر بن جانا چاہیے اور قوم کو اس کو اپنے لیڈر کے طور پہ قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت صدیق و فاروق نے اپنے عہد خلافت میں اور حضرت عثمان و علی نے اپنے عہد خلافت میں بڑی سادہ زندگی بسر کی، لیکن علم کی وجہ سے اور ارادے کی قوت کی وجہ سے، ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب فرما دیا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جناب طالوت کی قیادت کے اندر جب جالوت کے لشکر کے ساتھ جہاد کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت کی قوم کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ حضرت طالوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ اور حضرت طالوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ جب ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے راستے کے اندر ایک دریا آئے گا، اس دریا سے جو بھی پانی کو پی لے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اگر کوئی بندہ ایک مٹھی بھر کر پانی پی لیتا ہے تو اس کو پانی پینے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، کہ اس دریا کے اندر سے جب وہ گزر رہے تھے، پاس سے گزر رہے تھے، اوپر سے گزر رہے تھے، تو بڑی تعداد میں ان لوگوں نے پانی کو پی لیا، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ لمبا سفر ہے، راستے میں جنگ کے امکانات ہیں، جنگ ہونی ہے، تو انہوں نے اپنی پیاس کو بجھا لیا۔ لیکن جس وقت جالوت کے لشکر سے ٹکراؤ کا وقت آیا تو وہ لوگ جنہوں نے سیر ہو کے پانی پیا تھا ان کے وجودوں کے اندر طاقت باقی نہ رہی، وہ یہ بات کہنے لگے لا طاقت اليوم بجالوت وجنودہ، اس وقت ہمارے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے امیر لشکر کے حکم کے اوپر، جناب طالوت کے حکم کے اوپر پانی کو نہیں پیا تھا یا زیادہ سے زیادہ چلو پر پانی کو پیا تھا، ان لوگوں کے اندر اس بات کی تڑپ پیدا ہوئی کہ ہمیں لشکر جالوت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے،
انہوں نے اس موقف کو پیش کر دیا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے بہتوں کے پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، کئی مرتبہ مادیت کا تجزیہ اور ہوتا ہے، روحانیت کا تجزیہ اور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شہید بھی کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتے تھے، طاقت سے لڑتی ہے، اسلحے سے لڑتا ہے، فوج سے لڑتی ہے، ٹینک سے لڑتا ہے، توپ سے لڑتی ہے، لیکن جب مادیت کے مقابلے میں کمزوری ہو اور عسکریت کے مقابلے میں قلت ہو تو ایسے عالم کے اندر پھر فوجیں آپس میں نہیں لڑا کرتی، پھر مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوا کرتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت خاص سے ان کو تعداد میں بہت بڑی تعداد میں گروہوں پہ غالب کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس وقت گھمسان کا مارکا ہوا تو حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ نے لشکر طالوت کو لشکر جالوت کے اوپر غالب کر دیا۔ جناب طالوت دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے ان کی فوج کے ایک سپاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پہرا کر کے زمین کے اوپر ان کو طاقت بھی عطا فرما دی، سلطہ بھی عطا فرما دیا، اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے قیام کے لیے وہ مصروف ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات کا، تو ہمارا ایمان تمام رسول اللہ کے اوپر ایک جیسا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں حضرت نوح کی رسالت کو بھی ماننا چاہیے، حضرت ہود کی رسالت کو بھی ماننا چاہیے، حضرت صالح کی رسالت کو بھی ماننا چاہیے، جناب شعیب کی رسالت کو بھی ماننا چاہیے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، گویا کہ اللہ کے سارے نبیوں کی رسالت کو ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ سورۃ الشعراء میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا، جو کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت ایک رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتا بلکہ سارے رسولوں کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ قوم نوح کے لوگوں نے فقط حضرت نوح کا انکار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت ہود کا انکار کیا تھا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت صالح کا انکار کیا تھا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت شعیب کا انکار کیا تھا۔ کذبت، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ سدوم والوں نے فقط حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ گویا کہ آج وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو نہیں مانتے، آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے اور آپ کی سچی رسالت کو نہیں مانتے، وہ ہر لاکھ دعویٰ کریں ہم سیدنا موسیٰ کو مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بائبل کو مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ در حقیقت سارے رسول اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ رسولوں کے اوپر تو ہمارا ایمان یکساں ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان کے اعتبار سے رسول اللہ کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن درجات کے لحاظ سے رسول اللہ کے اندر فرق ہے۔ کچھ رسولوں کا درجہ ایک سے بلند، دوسرے کا اس سے بلند، تیسرے کا اس سے بلند، حتیٰ کہ اولو العزم رسول اللہ جو 5 بڑے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت رسول اللہ، ان کا مقام سارے رسول اللہ سے بلند ہے، لیکن باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو کائنات کا سب سے بڑا رسول اور سب سے رسول بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا،
فقط اپنے علاقے اور جزیرۃ العرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو ہر زمانے کا بڑا بن کے آیا اور ہر مقام کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے شروع ہی کے اندر آیت الکرسی کا بھی نزول فرما دیا۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ فصاحت کا، بلاغت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کا اس کے اندر انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجم کے لحاظ سے، یعنی اپنے سائز کے لحاظ سے دو بڑی مخلوقات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ایک اس کی کرسی ہے۔ کرسی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ تعالیٰ کی اس کرسی کے اندر بالکل قید ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی نے ساتوں آسمان اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عرش اللہ کی بات کا، جس کے اوپر خود مالک کائنات موجود ہے، حضرات گرامی قدر، اس کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق عرش اللہ اور کرسی کا اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے، کرسی عرش سے اتنی چھوٹی ہے کہ لگو تک صحرا کے اندر ایک چھلے کو پھینک دیا جائے، جس طرح چھلا صحرا کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح کرسی جو ہے وہ عرش کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے قد آور ہیں، اتنے قد آور ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ کسی خاص رفتار سے چلنے والی سواری کے پیمانے کے مطابق 500 برس بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کیا رفتار ہے کچھ علم نہیں ہے، لیکن 500 سال کا مہینہ زمین اور آسمان کے درمیان لگایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے آسمان کا دوسرے سے فاصلہ 500 سال، دوسرے کا تیسرے سے فاصلہ 500 سال، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کا فاصلہ 500 سال، اور اس کے بعد ساتویں آسمان کے اوپر 500 سال کا ایک بہت بڑا سمندر، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے موجود ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے حجم کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کتنا بڑا ہے کہ عرش مولا کو اٹھانے والے فرشتوں کے حجم کا عالم یہ ہے کہ ان کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب اس حقیقت پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی بالا صفات کی کبریائی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آیت الکرسی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کی ایک جھلک کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کی ایک جھلک کا ذکر یہ فرماتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پروردگار عالم، موت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری آرام کرتی ہیں، انسان ہر روز سوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 6 دن کام کرنے کے بعد 7ویں دن کو ہالیڈے کے طور پہ گزارتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے، میرے خالق نے، میرے رب نے، میرے الہ نے، میرے معبود نے، مالک الملک نے، ذوالجلال والاکرام نے، علی کل شیء قدیر نے، سریع الحساب نے، شدید العقاب نے، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو بنا دیا، آسمان میں کہکشاؤں کو سجا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، جنگلات کو بنا دیا، پہاڑوں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہر چیز کو بنانے کے بعد میرے مالک یہ بات کا اعلان فرماتے ہیں، وما مسنا باللغوب، کہ مجھے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ حضرات، کائنات کے چپے چپے پہ میرا رب تصرف فرمانے والا، اور کائنات کے ذرے ذرے پہ میرا رب حکومت فرمانے والا، دل اور دماغ کے درمیان جتنے بھی تخیلات ہیں ان تخیلات کے اوپر ہر آن ہر لحظہ میرا رب نظر رکھنے والا۔ حضرات گرامی قدر، پوری کی پوری کائنات کو تھامنے والا، پوری کی پوری کائنات پہ گرفت فرمانے والا، الحی جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور عبدالآباد تک کے لیے زندہ رہے گا، القیوم جو ازہد قائم ہے، جس کو قیام کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ القیوم خود قائم ہے، بلکہ پوری کائنات کے ہر نظام کو چلا رہا ہے، اور پوری کائنات میں ہر آن ہر لحظہ
تصرف فرما رہا ہے، ہر جگہ پہ بادشاہ، ہر جگہ پہ حاکم، ہر جگہ کا شہنشاہ میرا ہی پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر، آسمان و زمین کو سنبھالنا اور ان کو اٹھانا، اس کے اندر اس کو کسی تھکاوٹ اور اکتاہٹ کی ضرورت، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ آسمان کی جس اتنی بڑی چھت ہے، اگر وہ چھت بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہے تو میرے رب کے امر سے کھڑی ہے، اور یہ زمین اپنی جگہ کے اوپر اپنے مدار میں چل رہی ہے تو میرے پروردگار عالم کے حکم کے اوپر چل رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے تو پھر چور، ڈکیت، شیطان، جنات انسان کے بال کو بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا ادھر موت آئے گی ادھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آیت الکرسی شیطانی اثرات کے مقابلے میں، جنات کے مقابلے میں، جادو کے مقابلے میں، چوروں کے مقابلے میں، ڈکیتوں کے مقابلے میں انسانوں کا بہت بڑا ویپن ہے، انسانوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس آیت کے ساتھ انسانوں کو خصوصی تبسم کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس حقیقت کا بھی ذکر فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہودی مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ اسے تب ہو جائے، آپ جبرن اس کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہو جائے، آپ جبرن اس کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا اور مصطفیٰ کو اپنا امام اور اپنا رسول مان لیا، اب آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ آپ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اب آپ کے اوپر اسلام کے تمام احکامات لاگو ہوں گے۔ اب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی نفس کی تحریکات پہ عمل نہیں کر سکتے، اپنے جبیلی تقاضوں کو اپنی منمانی کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے۔ اب آپ کون ہیں؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جس نے اپنے چہرے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا دیا، وهو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، فله اجره عند ربه، اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے شخص کے خوف، ڈپریشن، غم، انگزائٹی سب پروردگار عالم دور فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اہل ایمان کا دوست اللہ ہوتا ہے، والی اللہ ہوتا ہے، اندھیروں سے ان کو روشنیوں کے راستے پہ چلا کر سیدھے راستے میں گامزن کر دیتا ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ساتھی طاغوت ہوتا ہے، شیاطین ہوتے ہیں جو ان کو روشنیوں کے راستے سے باہر نکال کر اندھیروں کے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاد کا بھی بڑے خوبصورت انداز سے یقین دلایا کہ ہم مر کے جی اٹھیں گے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بعض ایسے واقعات کو بیان کیا جن واقعات میں اللہ نے عارضی طور پہ لوگوں کو سنا کر دوبارہ ان کو بیدار کر کے لوگوں کے سامنے اس حجت کو قائم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، بستی اجڑی ہوئی تھی، یہ بات کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 برس کے لیے سلا دیا، سلانے کے بعد اٹھایا اور ان سے پوچھا آپ کتنی دیر کے لیے سوئے ہوں گے؟ کہا 3 یا اس کا کچھ حصہ سویا ہوں گا۔ کہا ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ آپ 100 برس تک سوتے رہے، اب ذرا اپنے گدے پہ غور کیجئے، اپنے کھانے پینے پہ غور کیجئے۔ کھانے کو دیکھا بالکل تازہ ہے، پانی کو دیکھا بالکل تازہ ہے، لیکن گدے کو دیکھا ہڈیوں کا انجن پنجر بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کے انجن پنجر کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، کھال کو چڑھا دیا، گدے کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اتنا قادر ہے کہ اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم کے دل میں یہی خیال آیا، اللہ سے پوچھنے لگے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار تو بڑا ہی طاقتور ہے، مجھے یہ بات بتلا تو
تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے جناب ابراہیم سے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہا یقین اللہ آپ کی ہر بات کے اوپر ہے، بلا بلا کے لیے اطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو پکڑ، ان کو کاٹ، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر، پہاڑوں کے بڑے ٹکڑوں کو رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکار، وہ تیری پکار کے اوپر جو ہے اڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ پرندے جن کا وجود کٹ چکا تھا، جو گوشت میں نصیب ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم کے بعد ان کو پکاریں گے، آپ کی پکار کے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کی حیثیت سے وہ پلٹ آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ بات سمجھائی کہ اگر پرندہ اللہ کے حکم سے آپ کی پکار کے اوپر زندہ ہو کر آپ کی طرف بڑھ سکتا ہے، تو سوچئے اللہ کے حکم کے اوپر قبروں سے انسان زندہ ہو کر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ حضرات گرامی قدر، یہ ایام کی بات ہے جن ایام کے اندر ابھی فنگر پرنٹس کی اہمیت جو تھی واضح نہیں تھی کہ ان کی کیا حیثیت ہے اسکیننگ کے اندر، جو آپ کی انگلیاں ہیں ان کے نشانات کی کیا حیثیت ہے آپ کی پہچان کے اندر، بایو میٹرک نظام کے اندر۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، اور بات کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کیا اس بات کا گمان کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اور میں تو اس کی انگلیوں کے پوروں اور لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلقت کو نہیں بھولے، اپنی مخلوق کو نہیں بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہ اس کے یہاں پر خطا ہے، نہ اس کے یہاں پر بھول ہے، نہ اس کے یہاں پر نسیان ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر و قدیر ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کائنات کے اندر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ نیکیاں بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی نیکی کا اجر کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک پیسہ رشتہ ہے، ایک درہم رشتہ ہے، ایک دینار رشتہ ہے، ایک روپیہ رشتہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ گویا کہ کسی نے ایک بھٹے کو بویا، اس بھٹے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کوپلوں کو پیدا کیا، ہر کوپل میں اللہ نے 100 دانوں کو پیدا کیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص سے اگر خرچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک درہم اور ایک دینار کو 700 درہم 700 دینار بنا کے پلٹائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کون سی تجارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی گئی ٹریڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کے ایک عظیم الشان نتیجے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اندھیرے کے اندر، اجالے کے اندر، خلوت کے اندر، جلوت کے اندر، اجر ان کا پروردگار عالم کے پاس ہے۔ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اللہ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، ان کے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت پر اس کی سنگینی کا ذکر کیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کا مچ مارتے ہیں، اور ساتھ ہی صبر کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، سود کے لین دین سے باز آ جاؤ اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرات گرامی، اگر اللہ رسول کے ساتھ لڑی گئی جنگ جو ہے وہ کون جیت سکتا ہے؟ حضرات گرامی، اگر اللہ رسول سے لڑی گئی جنگ جو ہے وہ ہاری ہوئی جنگ ہے، وہ شکست والی جنگ ہے۔ اور سود کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا اپنی دانشت میں ہاں کتنے بھی مال کو کیوں جمع نہ کر لے، آخر کا دنیا ہی کے اندر اس کو ذلت کا سامنا اور اس کو فقر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ حضرات گرامی،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت الدین کا بھی نزول فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک ٹریڈ ہے جو نقد کی جاتی ہے، نقد ٹریڈ تو ہو گئی، پیسے دیے ایک چیز کو لے لیا، لیکن ایک ٹریڈ ہوتی ہے جس کے اندر ادھار انوالو ہوتا ہے، اس ٹریڈ کو ہر صورت لکھنا چاہیے تاکہ وقت آنے کے اوپر اگر انسان کو کوئی بھول لگ جائے تو اس کا فرق جو ہے اس کی یادداشت لکھی اس کے سامنے ہو۔ آج بہت سے کاروباری معاملات میں تنازعات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ لوگ چیزوں کو لکھتے نہیں، جب ریکال کرنے کی باری آتی ہے بدنیتی نہ بھی ہو کوئی بھول جاتا ہے اور اپنی بھول کے اوپر اصرار کرتا ہے، اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے حالی نہیں۔ حضرات گرامی قدر اس ڈاکومنٹ کے اوپر 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ گواہی جو اکنامک ٹرانزیکشن کے اندر یا کاروباری ٹرانزیکشن کے اندر عورت کی اللہ نے آدھی مقرر کی ہے، حقوق انسانی والے لاکھ زور ڈالتے رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت ہے اس کے اندر نہ کوئی تغیر ہے نہ کوئی تبدل ہے، نہ یہ کسی کے دباؤ کے اندر اس کے اندر کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد رسول جیسی خوبصورت 2 آیتوں کو نازل فرما دیا، جس طرح آیت الکرسی اپنے اثرات کے اعتبار سے انتہائی اثر انگیزی والی آیت ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت گہرا اثر رکھا ہے۔ رات کو چور کا ڈر ہو یا شیطانی حملے کا ڈر ہو یا بے خوابی کا ڈر ہو یا کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو، آپ آمد رسول پڑھ لیں، پوری رات گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی 2 آیات کافی ہیں۔ حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مضامین کو بیان کیا۔ 2-4 اہم مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں جس طرح انسان کی شکل کو بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ دنیا کے مصور کو تصویر بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک سالڈ کینوس کی ضرورت ہے، ایک رنگ کی ضرورت ہے، ایک روشنی کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے مصوروں کی بنائی ہوئی تصویر نہ دھڑکنا جانتی ہے، نہ دیکھنا جانتی ہے، نہ سننا جانتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی مصور کو کہیں اس پانی کے اوپر تصویر کو بنا دے، وہ نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے کسی مصور کو کہیں رنگ کے بغیر تصویر کو بنائے، وہ نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے کسی مصور کو کہیں وہ اندھیرے میں تصویر بنائے، وہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن پروردگار عالم کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ رحم مادر کے اندر انسان کی تصویر کو کھینچتا ہے، پانی کے قطرے پہ کھینچتا ہے، اندھیرے میں کھینچتا ہے، بغیر رنگ کے کھینچتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کی تصویر بولنا بھی جانتی ہے، دھڑکنا بھی جانتی ہے، دیکھنا بھی جانتی ہے اور سننا بھی جانتی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پروردگار عالم نے انسان کو پانی کے لیسدار قطرے سے پیدا کیا اور اس کو دیکھنے والا بھی بنا دیا، سننے والا بھی بنا دیا۔ کیا انسان اس بات کے اوپر غور نہیں کرتا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہوش دینے والا اللہ تھا، سوچ دینے والا اللہ تھا، آنکھیں دینے والا اللہ تھا، کان دینے والا اللہ تھا، شعور دینے والا اللہ تھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ ہی کے دیے ہوئے شعور کو استعمال کر کے اللہ ہی سے جھگڑنا شروع ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کر کے اسی کی کفران کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے عطا کردہ اعصاب اور قوا کو حاصل کرنے کے بعد اسی کی بغاوت کے اوپر تل گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے دور کر دیا؟ جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے تصویر دیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، اے انسان تو کہاں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ قرآن کی آیات 2 حصوں میں تقسیم ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں جو اصل قرآن ہیں اور ایک متشابہات ہیں جن کے اندر کئی ایسی چیزوں سے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے الفاظ کو انسان کی سمجھ والے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت ان سے متجاوز ہے، ان سے فرق ہے۔ حضرات گرامی کا جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے جنت کے پھلوں کا نقشہ کھینچا، لیکن وہ الفاظ جو استعمال کیے وہ جنت کے ایک پکچر کو حس کرنے کے
بھی استعمال کیے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا ادراک تب ہوگا جب ہم جنت میں چلے جائیں گے. حضرات گرامی قدر آیات متشابہات ان کی تعبیر جو ہے ان کا یہ فقط پروردگار عالم کے پاس ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے مومن کی بات کا, اس کو دونوں چیزوں پہ یقین رکھنا چاہیے. آیات محکمات کے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس کو آیات متشابہات کے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے. حضرات گرامی قدر سورہ آل عمران میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا جس حقیقت کے حوالے سے دور حاضر کا مسلمان آج ابہام کا شکار ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. اور یا سارے ہی دین ٹھیک ہیں, وہ سارے ہی دین اللہ کو ملانے والے ہیں. رامدی صاحب ہو, قادری صاحب ہو اور بہت سے دانشور ہیں جو کہتے ہیں یہودیت بھی ایک راستہ ہے, مسیحیت بھی ایک راستہ ہے, بدھ مذہب بھی ایک راستہ ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا, آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آج کے دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب فرما دیا. حضرات گرامی قدر اس صورت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا. آج تیرے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, کل تو اتھارٹی والا نہیں تھا, وہ بات بھی اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تھی. جب میرے سے اتھارٹی چھن جائے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک ہے. جس کو جب چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں, جس سے جب چاہتے ہیں حکومت لے لیتے ہیں. حقیقی حاکم پروردگار عالم کی ذات ہے. اور کئیوں کو حکومت تو دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے, اور کئیوں کو حکومت کو لے لیتے ہیں لیکن عزت دے دیتے ہیں, اور کئیوں کو حکومت بھی دیتے ہیں اور عزت بھی دے دیتے ہیں, اور کئیوں کو عزت بھی نہیں دیتے حکومت بھی نہیں دیتے. یہ سارے کے سارے کام میرے رب کے اختیار میں ہیں. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے طرفدار ہیں ان کے لیے اللہ نے بہترین راستے کا ذکر فرما دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہیں حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. جو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہوگا, لیکن اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزاتی ولادتوں کا ذکر کیا. ایک ولادت اعجاز کے اعتبار سے بڑی ہی دل فریب تھی اور اس کے مقابلے میں دوسری پیدائش اس سے بھی عجیب تھی. ولادت حضرت زکریا کے یہاں پر بڑھاپے کے عالم میں ہوئی, 5 بیوی سے ہوئی. کیسے ہوئی؟ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے, کہا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ مریم نے کہا قالت ھوا من عند اللہ, یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو جب چاہتا ہے اپنے فضل سے رزق بے حساب دیتا ہے. حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا اگر مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بے موسم کی اولاد بھی نہیں مل سکتی. اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی, ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد دے, بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا, اعلان فرما دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو, اور ہم نے اس جیسے بیٹے کو کائنات میں اس جیسے نام والے بیٹے کو اس سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا. حضرات گرامی قدر اور اعلان فرما دیا سیدم و حسورا و نبیا من الصالحین, سردار بھی ہوگا, نیکوکار بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نبی بھی ہوگا. اور حضرات گرامی قدر دوسری معجزاتی ولادت اس سے بھی اونچی ہے. سیدہ مریم کے گھر میں بن باپ کے سیدنا عیسیٰ کو پیدا فرما دیا. سیدنا عیسیٰ کے ایجاد اور دم کا عالم کیا تھا؟ مردوں پہ ہاتھ پھیرتے, مردے کلام کرنا شروع کر دیتے, اور اس سے بھی بڑا دم پرندوں کی شبیہوں کو بناتے, ان میں پھونک مارتے, حقیقی پرندہ بن کے پرواز کرنا شروع کر دیتا. لوگ جو گھر میں کھا کے آتے وہ بھی بتلا دیتے اللہ کے حکم سے, جو چھوڑ کے آتے وہ بھی بتلا دیتے اللہ کے حکم سے. آپ کے ان اعجازات کو دیکھ کر حقیقت میں تو اللہ کا یقین ہونا
چاہیے تھا، لیکن بعد کے نصرانی آپ کے بارے میں شبہ کا شکار ہوئے اور یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی نہیں بلکہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کے حکم سے کائنات کے لوگوں کو اس بات کا سبق پڑھاتے رہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی کے گھر جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر نہیں۔ نجران کے عیسائی پادری آپ کے پاس بحث کرنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے اس آیت کو رکھ دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ نجران کے پادریوں نے آپ کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ اگر تمہیں اس حقیقت کا یقین نہیں، جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کو لے کے آتا ہوں، حسن و حسین کو لے کے آتا ہوں، جاؤ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی پادری اس مباہلے سے بھاگ گئے، لیکن قرآن نے ایک حجت کو قائم فرما دیا، عقیدہ تثلیث باطل ہے، عقیدہ توحید حق ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید کے بارے میں اٹل تھا، لافانی تھا، لیکن یہود و نصارہ ان کو یہودی اور نصرانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اور ابراہیم پہلے آیا، انجیل بعد میں آئی، ابراہیم پہلے آئے، توریت بعد میں آئی، کیا پہلے آنے والا بعد والی کتابوں کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ حضرت رسول اللہ کے بعد فقہ حنفی کو لکھا گیا، آپ کے بعد فقہ شافعی کو لکھا گیا، فقہ مالکی کو لکھا گیا، فقہ حنبلی کو لکھا گیا، کیا حضور ان فقہوں کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، حضور نے ہمارے پاس دو چیزوں کو چھوڑا، ایک پروردگار عالم کے قرآن کو چھوڑا، ایک اپنے فرمانے ذی شان کو چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی کہ اللہ سمجھ کا اعلان فرماتے ہیں ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے یک طرفہ مسلمان تھے۔ اللہ نے اس صورت میں انبیاء کے پچھلے نصیب کا بھی ذکر فرما دیا کہ انبیاء نے اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی بلکہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کوئی بشر اس کے لیے بات جائز نہیں اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں کو کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو جائے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ انبیاء کی دعوت یہ تھی اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اسی لیے تمہیں کتاب کی تعلیم دی گئی، اسی لیے تمہیں درس ہدایت کو دیا گیا۔ اور اللہ نے آگے جو بات کہی وہ چونکا دینے والی بات ہے، وہ انسانوں کو حیران کر دینے والی بات ہے، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نبی کبھی اس بات کا حکم نہیں دیتے، وہ کبھی تمہیں یہ بات نہیں کرتے، ان تتخذوا، اللہ بھی اس بات کا کبھی حکم نہیں دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہیں اسلام کو لانے کے بعد کفر کا حکم دیا جائے گا؟ حضرات گرامی کا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ربوبیت کو اگر نبیوں کے ساتھ منسوخ کیا جائے، اللہ کی ربوبیت کو اگر فرشتوں کے ساتھ جوڑا جائے، یہ دعوت ایمان کی دعوت نہیں بلکہ ایمان سے انحراف کی دعوت ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کہی اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کفر میں ڈلتے رہے اور مرے بھی کفر کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اگر وہ زمین کی مقدار کے برابر سونے کو بھی لے کے آئیں تو اللہ سونے کو
قبول نہیں کرے گا جہنم کا گارا بنا دے گا. کام کیا چیز آئے گی؟ ایمان آئے گا، اسلام آئے گا. اور شفاعت بھی کس کے لیے؟ اسلام والے کے لیے. برے اعمال کے بعد شفاعت ہوگی اسلام والے کی ہوگی، ایمان والے کی ہوگی. لیکن جو کفر کے اوپر رہا اور مرا بھی کفر کے اوپر، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں، کوئی رہائی نہیں. ایک کافر تھا مسلمان ہو گیا جنت میں چلا جائے گا. ایک کافر تھا مسلمان ہوا، پھر کافر ہوا، پھر مسلمان ہوا. بخشش کے راستے کھلے ہیں. لیکن ایک بندہ تھا ایمان کے بعد کفر کے راستے پہ چل نکلا، اور سارا ہی سارا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام، ایمان اور ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا